الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الکریم الامین نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ نور زہرا و علی نور الحسن نور الہدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین واجب الاحترام والا شان ذوی الاحتشام بالخصوص میری جماعت کے مقتدر علماء کرام میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض احمد نقشبندی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیضان رضوی صاحب عالم بعمل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ قاری عزیز الرحمن صاحب حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ مصطفی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد خلیل چشتی صاحب جناب صوفی محمد امجد صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد کامران صاحب اور جتنے بھی حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب قاضی احمد رضا صاحب اصل حقیقت ہے کہ جتنے علماء کرام اسٹیج دے پر موجود نے میرے نالوں
تسی میرے حال ویکھو یار، کمال ہو گئی، لائٹ بند ہو گئی، ادھر متوجہ ہو گئے، ایڈی ہولی گل پہ کرنا میں، واہ جی واہ۔ جتنے علماء کرام اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز نے، میرے نالوں ہر لحاظ دے نال، علم اندر، عمل اندر، تقوی اندر، پرہیزگاری اندر، میرے نالوں آلہ بھی نے تے عرفہ بھی نے۔ دعا کرو علماء اہل سنت دا سایہ ساڑھے سراں تے تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ سلامت تا قیامت رکھے۔ آج کی اس پروقار تقریب کی جن کی نگرانی میں یہ انعقاد پذیر ہے، عالم بامل حضرت علامہ مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب، جنہوں نے مجھے قبلہ حافظ عزیز الرحمن صاحب کے ذریعے، صاحبزادہ جواد نظامی صاحب کے ذریعے حکم دیا، بندہ ناچیز اللہ رسول کی توفیق سے حاضر خدمت ہو گیا۔ اتنے علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسا نکمہ کوئی گفتگو کرے تو یہ تو میں اپنا شرف ہی سمجھ سکتا ہوں۔ تقریر کے لیے تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے ہوں گا اور علماء کرام کو انشاءاللہ اپنا سبق سناؤں گا۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کا مل بیٹھنا اور بالخصوص آج کی اس محفل پاک کو جنہوں نے بڑی محنت محبت انجمن غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی نئی آبادی بمبا والا نوجوانوں نے بڑی محنت سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اس محفل پاک کو سجانے میں اپنی کوششیں شامل کی۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے سب کی محبتوں کا صلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین اکرام، آج کل ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ جب ہم کسی کو کسی قیمتی گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا خاندان کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، یہ کون ہے۔ بس ہم ان کی مہنگی گاڑی دیکھتے ہی اپنے ذہن میں ایک بات سوار کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا آدمی آ گیا۔ دوسرا معیار ہم نے یہ رکھا ہے کہ جس کا گھر اچھا بنا ہوا ہو، کچھ چار ٹائلیں مکان پہ لگی ہوں، پتھر کی چار ٹائلیں لگی ہوں، کشادہ بنا ہوا ہو، سونا ستھرا ہو، تو ہم یہ نہیں پوچھتے اس گھر میں رہنے والا کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس مذہب مسلک کا ہے، یہ کس نسل کا ہے، یہ نہیں پوچھتے۔ ہم اس کا مکان دیکھ کے ہی اپنے دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ مجھے یہی معیار رکھے ہیں۔ اور اس سے بھی ایک الگ معیار یہ بھی رکھا ہے کہ جس کسی کو ملنے کے لیے چلے گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی، ابھی دروازہ نہیں کھلا تو پاس گزرنے والا کہتا ہے کہ جناب آپ اتنی جلدی آ گئے ہو، آپ کو نہیں پتا بڑے بندے جلدی نہیں اٹھتے۔ مطلب کہ جس نے صبح فجر کی نماز نہ پڑھی ہم نے اس کو بھی بڑا بنا دیا، صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت نہ کی ہم نے اس کو بھی بڑا بنا دیا۔ میرے بھائی بات یہ ہے، اگر مال و زر سے بندہ بڑا ہوتا، سونے چاندی سے دولت کے زور سے بندہ بڑا ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے، آپ کا میلاد مبارک جس زمانے میں ہوا، آپ کا ظہور ہوا، آپ نے فرش زمین پہ اپنا قدم مبارک رکھا، تو اس وقت زمانے میں نمرود کا بڑا شہرہ تھا، تخت و تاج نمرود کے پاس تھا، خزانے نمرود کے پاس تھے، فوجیں نمرود کے ماتحت تھیں، اور اس وقت اس کا اتنا قبضہ تھا تخت پہ کہ وہ خدائی دعوے کر کے تخت پہ بیٹھا تھا، سوار تھا۔ لیکن ایسے عالم میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد پاک ہوا تو آپ بتائیں بڑا نمرود ہی تھا یا بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حالانکہ تخت و تاج اور سونے چاندی تو نمرود کے پاس تھے،
جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، جب آپ کا میلاد پاک ہوا، آپ کا ولادت مبارکہ ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، فرعون کا زمانہ تھا، فرعون تخت پہ سوار تھا، ہر چیز اس وقت فرعون کے قبضے میں تھی، وہ اتنے نشے میں گم تھا کہ خدائی دعوے کر رہا تھا، لوگ اس کے مطیع و فرما بردار ہو رہے تھے، اس کے جاہ و جلال سے ڈر رہے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہم مال کو دیکھیں یا موسیٰ علیہ السلام کے جمال کو دیکھیں تو بڑا کیا فرعون تھا یا بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ بات کو اور تھوڑا سا قریب کرتے ہیں تو تخت تو یزید کے پاس بھی تھا، حکومت تو یزید کے پاس بھی تھی، 37 ملک اس وقت یزید کی کمان میں تھے، 9 لاکھ فوج اس وقت یزید کے ماتحت تھی۔ جب حضرت امام علی مقام میدان میں اترے تو 37 ملک وہ اس وقت یزید کے ماتحت تھے، فوجیں یزید کے پاس تھی، تخت یزید کے پاس تھا، خزانے یزید کے پاس تھے۔ بڑا یزید تھا یا بڑے حضرت امام علی مقام؟ تو معلوم ہوا کہ زور خزانہ سے بڑا نہیں بنا جاتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں پیسے سے بڑا ہو جاؤں، حضرت بلال پاک آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو دولت کے زور سے کھڑے تھے، سونے چاندی کے زور سے کھڑے تھے، یا آپ کا کوئی خاندان اونچا تھا؟ خاندان تو ابو لہب کا دیکھ لیں جو خاندان رسول میں سے تھا، خاندان تو مخزومی قبیلے میں ابو جہل بھی حضور کا چچا لگتا تھا مخزومی قبیلے میں، اور حضور کے خاندان عالیہ میں ابو لہب حضور کا چچا سگا تھا، لیکن اتنے بڑے خاندان کے لوگ بھی لانتی ہو گئے، رتبہ حضرت بلال لے گئے۔ حضرت بلال تو خاندان مصطفیٰ میں بھی صرف نہیں تھے، حضرت بلال تو نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ داروں میں بھی نہیں تھے، لیکن اس لیے رتبہ حضرت بلال کو ملا کہ بلال کے گلے میں محبت مصطفیٰ کا پٹا تھا۔ بلال نے عشق مصطفیٰ کے جام پیے تھے، بلال نے محبت مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بسایا تھا۔ معلوم ہوا کہ دولت کے زور سے بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے محلے میں گاؤں میں اس کا کیا نام ہے جی؟ نئی آبادی، بمبا والا، چلو جی جملہ بمبا والا، یہ تو بڑا علاقہ ہو گیا نا، چھوٹے علاقے کی بات کرتے ہیں جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ نئی آبادی میں سب سے اونچا گھر کس کا ہے؟ اب آپ سوچنے لگ جائیں گے کہ جس کی منزلیں زیادہ ہیں اس کا اونچا گھر ہے۔ سب سے اونچا گھر میرے اللہ کا ہے۔ پوری نئی آبادی میں سب سے اونچا گھر کس کا ہے؟ سب بتائیں۔ اللہ کا گھر۔ آپ کے گھر میں ٹائلیں لگی ہوں، اللہ کا گھر کچی مٹی سے بنا ہو، پھر بھی اونچا گھر اللہ کا ہی۔ اچھا ایک بات ہم نے سنی ہے آپ جیسے دانشوروں سے کہ اونچے گھر میں لوگ بھی اونچے ہی رہتے ہیں۔ گھر اونچا ہو، گھر شان والا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والا گھٹیا ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر گھر اونچا ہو تو رہنے والا بھی، بولو رہنے والا بھی اونچا ہی ہوتا ہے۔ گھر عزت والا ہو، سب سے زیادہ عزت والا گھر گاؤں میں اللہ کا گھر ہوتا ہے، تو جس گھر کو اللہ کا گھر کہتے ہیں وہ عزت والا ہوتا ہے۔ اس عزت والے گھر میں جو مصلی ہوتا ہے نا، اس مصلی پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہی محلے میں سب سے عزت والا ہوتا ہے۔ بات یاد رکھنا، گھر عزت والا ہو، اور جو عزت والے گھر میں مصلی پہ کھڑا ہو اس کی عزت ہی کوئی نہیں۔ گھر عزت والا ہو اور عزت والے گھر کے مصلی پہ جو کھڑا ہو اس کا مقام و مرتبہ ہی کوئی نہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ہوتا یوں ہے کہ عزت والے گھر میں کھڑے بھی وہی ہوتے ہیں جن کی عزت ہوتی، جن کے مقام ہوتے ہیں، جن کے شرف ہوتے ہیں۔
اور علماء کرام کا شکریہ ادا کیا کرو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم نے حلال کو بھی پہچانا، حرام کو بھی پہچانا۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر علماء نہ ہوتے، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہوتی، حلال اور حرام کو پہچان نہ سکتے، ہم نے ان کی وجہ سے یہ جو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، اور یہ بھی بات یاد رکھنا، جس طرح فوجی بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ذمے میں ہمارے مال کی، ہماری جان کی حفاظت ان کے ذمے ہے، وہ ہماری جان کی حفاظت کر رہے ہیں، علماء ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں، علماء ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان جن کے نام سے منسوب ایک سورت بھی قرآن میں موجود ہے، کچھ نے ان کو نبی بھی کہا ہے اور کچھ نے نبی ہونے کا ان کا نفی کیا ہے۔ ان کے متعلق میں نے ایک بات پڑھی کہ حضرت لقمان حکیم اس وقت پڑھ رہے تھے کہ ان کے استاد نے فرمایا، بیٹا ایک بکرا لے کے جاؤ، اس کو ذبح کرو اور اس کے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بناؤ، اور اس گوشت میں سے جو سب سے اچھا حصہ ہے نا گوشت کا، وہ لے کر آؤ۔ تو حضرت لقمان حکیم نے دور طالب علمی میں بکرا ذبح کیا، بکرا ذبح کر کے گوشت بنایا۔ اب استادوں کی خدمت میں کیا لے کر آئے کہ بکرے کے گوشت میں سے جو سب سے اچھا حصہ تھا، استادوں نے اس کا تقاضا کیا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے زبان کا گوشت لا کے پیش کیا، کہتے ہیں استاد جی یہ ہے، آپ نے اس کو ادھر رکھا اور ایک بکرا اور دیا، فرمایا بیٹا یہ لے جاؤ اور اس کو جا کر ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ، اور اس کے گوشت بنانے کے بعد اس کے جسم کا سب سے برا حصہ وہ لے کے آؤ۔ تو حضرت لقمان حکیم نے پھر دوسرا بکرا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد اس کی زبان کا گوشت کا ٹکڑا پھر اپنے استادوں کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب استاد فرماتے ہیں، بیٹا لقمان یہ بتاؤ ایک ہی حصہ برا کیسے ہو گیا اور وہی حصہ اچھا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اچھا ٹکڑا لے کے آنا، تو آپ زبان لے کے آئے، پھر میں نے کہا برا ٹکڑا لے کے آنا، پھر بھی زبان لے کے آئے۔ تو لقمان حکیم استادوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، استاد جی اگر یہی زبان پہ کنٹرول رہے تو یہ سب سے اچھا ہے، اور یہی زبان کنٹرول سے باہر ہو جائے تو یہ سب سے برا ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے ہمارے عالم دین کو، ہمارے ہمسائے کو، ہمارے دوست کو، ہمارے عزیز و اقارب میں سے کسی کو، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ زبان بہت بڑی بات ہے، بہت تقریریں میں نے سن لی، آپ نے بھی سن لی، فرقہ واریت پہ بہت کچھ ہو گیا۔ میں آپ کو میسج دینے کے لیے آیا ہوں، 24 گھنٹوں میں نماز 5 ہیں، صرف فرض جو ہیں، ویسے تو پھر نفل و نوافل جتنی مرضی پڑھتے رہیں، 5 نمازیں ہیں۔ اگر 5 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھیں تو 1.5 سے 2 گھنٹے لگیں گے، 5 نمازیں مکمل ہو جائیں گی، یعنی 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے نماز ہے اور باقی بچ گئے 22 گھنٹے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ 2 گھنٹے نماز فرض ہے اور 24 گھنٹے تیری زبان کا اخلاق تجھ پہ فرض ہے۔ یہ نہیں کبھی سوچا نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، طواف کعبہ بھی کرتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، سخاوتیں بھی کرتا ہو، صرف زبان کا بد اخلاق ہو، کچھ پلے میں رہے گا؟ بولو، کچھ پلے میں نہیں رہے گا۔ عمل تھوڑے بھی ہوئے، اخلاق درست ہوا، ادب آداب درست ہوئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔
دعا کرو ہمیں اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح ہمیشہ وابستہ و قائم و دائم رکھے۔ ہم تو ان علماء کے لڑ لگے ہیں نا، ایسے بھی تو لوگ ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھے اس کی آڑ سے سر پہ امامے بھی باندھے ہیں، روپ بھی دھارے ہیں عالم کے، اور لفظ امی کا معنی کرنا نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے؟ اور اس وقت اس دور حاضر کا جو فتنہ ہے، جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ لفظ خاتم ہے۔ اس میں کیا لفظ ہے؟ لفظ خاتم۔ اس کا ایک معنی کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس مہر ہے، مہر۔ اپنے پاس سے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جس پر حضور مہر لگائیں وہ نبی ہے۔ ہمارے بولے والے لوگ سمجھتے ہاں یہ تو حضور کی بڑی شان ہے، حالانکہ یہ شان نہیں بیان کرتے، یہ بے ادبی کرتے ہیں، کیونکہ خاتم کا معنی میں اور آپ بیان کریں اس میں کچھ اور بات ہے۔ خاتم کا معنی حضور نے خود بیان فرمایا ہے۔ علماء اکرام تشریف فرمائیں، سماعت کریں۔ حضور علیہ السلام نے خاتم کا معنی خود بیان فرمایا ہے، تو جس کا معنی حضور خود بیان فرمائیں اس کا معنی ہمیں کسی عالم سے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ زندہ زندہ فرمایا میں ایسا آخری نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتم کا معنی لا نبی بعدی۔ ایک لا ہے کلمے میں، لا الہ الا اللہ، سٹارٹ میں لا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس لا کو چھوڑ دے، اس کا انکار کرے، باقی کلمہ پڑھتا رہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جس طرح یہ لا چھوڑ دے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہی لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر فرمان خدا والا لا چھوڑ دیں تب بھی مسلمان نہیں، اگر فرمان مصطفیٰ والا لا چھوڑ دیں تب بھی مسلمان نہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا میں نے کوئی عجیب الخلقت رسول نہیں تمہیں دیا کہ جس کو تم پہچان نہ سکو۔ میں نے رسول تم میں سے ہی تمہیں عطا فرما دیا۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا مغالطہ ہو گیا کہ اگر ہم میں سے ہے تو پھر تو ایک جیسا ہی معاملہ ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوتے ہم میں سے ہی ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد، کچھ پڑھنے کے بعد وہ ہم سے ایسے الگ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے برابر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگر ہمارا ایک بیٹا عالم دین بن جائے، کہو نا انشاءاللہ، جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ایک بیٹا تو خادم دین ہونا چاہیے تو یہ کہ سارے بیٹے ہی خادم دین ہوں۔ مجھے اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، 1 بیٹی دی ہے، تو میرے تو تینوں بیٹے عالم بن رہے ہیں۔ مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے معاشی کہ میرا کاروبار ہو، میری فیکٹری ہو، میرا بزنس ہو۔ الحمدللہ دونوں بیٹے بھی حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور بیٹی بھی حافظ قرآن بھی ہے اور عالمہ بھی بن رہی ہے۔ آپ بھی اسی طرح ہی کریں۔ میرا مشورہ ہے آپ کو، جب بچہ ہمارا پڑھ لیتا ہے، وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا باپ اگر نمازی ہو تو وہ ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر باپ نمازی ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہوگا، چاچا نمازی ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہوگا، ماموں نمازی ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہوگا نہیں۔ ہے تے انہاں دے وچوں ہی ہیں، لیکن انہاں دے وچوں ہو کے قرآن پڑھیا تے الگ تھلگ ہو گیا۔ ایک بچے نو اگر تسی پائلٹ بنا دیو، اتنا پڑھے، دنیا اتنی پڑھا دیو کہ پائلٹ بن جائے،
پائلٹ بنن تو بعد جدو جہاز وچ ان ہوئے جا کے بیٹھے تسی بھی ایئرپورٹ تے چلے جاؤ جناب سانو بھی جان دو ساڈا بھتیجا ہے کوئی ماموں آکھے جی میرا پانجا ہے میں بھی اتنے بیٹھنا جتھے وہ بیٹھا ہے انہاں کہنا پانجا بھتیجا سب کچھ ہونا ہے پر گھر ہونا ہے ایتھے ہو سکدا میں کہا جے تیرا پتر 4 حرف سائنس تے ٹیکنالوجی پڑھ جائے تے او دی برابری نہیں ہو سکدا تے جیڑا پڑھے یوتھے ہوئے جتو سب کچھ آیا ہے علامہ قاری فیاض صاحب مکمل ماشاءاللہ عالم دین ہے اور آپ جتنے علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ مکمل عالم دین ہے اگر انہ دی کوئی بندہ کہے کہ اے علماء کرام پڑھے نہیں تے انہ دی سند تے بالکل الحمدللہ سند یافتہ مستند علماء دین نے میں فخر اس بات تے میری جماعت دے مقتدر علماء کرام مستند نے اگر اے ہوئی سند لبن واسطے جی میں مولوی لب دینے پہ سند تے امید مانا ان پڑھ پہ کر دینے میں کہا تو میرے نبی دیاں سندہ پاکستان چو لبنا پہ ہاں میرے نبی دیاں سندہ کیا تو عرب چو لبنا پہ میری نبی دی سند لبنی ہے تے دلیل قرآن وچو پیش کرنا میرے نبی کتھوں پڑھ کے آئے نہیں پڑھان والا کون ہے پڑھان والے نے کی پڑھایا ہے میرے نبی کتھوں دے سند یافتہ نے سن امید مانا کرنے والے رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دا شاگرد نہیں بنایا دنیا دے اندر کسے دا شاگرد نبی پاک نو نہیں بنایا بلکہ خود پڑھا کے فرمایا الرحمن علم القرآن جنہیں قرآن سکھایا ہے اپنے محبوب نو قرآن سکھائے علمہ البیان والا رب العالمین ہوئے جنہوں پڑھان والا احکم الحاکمین ہوئے بلکہ میں تے کہنا ہونا جڑا دنیا دے اندر پڑھے اگر دنیا پڑھے تے عوام و دے ماتحت ہو جاندی ہے اگر دین پڑھے تامی عوام و دے ماتحت ہو جاندی ہے جنہوں پڑھان والا رب ہوئے عوام نے جو دے ماتحت ہونا ہی ہونا ہے پر جڑا رب کو نہ پڑھیا ہوئے پھر وہ دی فرما برداری درخت بھی کر دینے پھر وہ دی فرما برداری چند بھی کردہ ہے سورج بھی کردہ ہے پھر وہ دی فرما برداری پہاڑ بھی کر دینے شجر و حجر بھی کر دینے اندھی کہہ لے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن سب کہہ لو دشمن مصطفیٰ دیکھتے ایک تاربت ساس تو بن شکل کمر انگلی اٹھ جائے کہ جان دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر دشمن مصطفیٰ دیکھتے دشمن مصطفیٰ رہ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسا اکھا میٹ کے نہیں منے بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ بے مثل و بے مثال نبی نہیں تمام نبیاں دے سردار نبی نہیں بلکہ میں تے کہنا ہونا ہیڈ بمبا والا دے رہن والے ہو یا نئی آبادی دے رہن والے ہو اگر کوئی بندہ تو ہنو کہے کہ ان پڑھ بندہ اپنا امام رکھ لو اسی رکھ لو بندہ کہے کہ جناب اے بندے جی بڑی کوالٹی بڑا دولت ماندے تو انجھے ہے ان پڑھے انہوں تسی رکھ لو گے تسی نہیں رکھ دے انہا شعور تو انہوں ہے وے کہ پڑھیا لکھیا بندہ مسلط ہونا چاہیے ہے کہ میرا نبی تے نبیاں دا امام ہے یا رسول اللہ زندہ
زندہ زندہ جاری رہے گا۔ اے علماء اہل سنت و جماعت دا فیض کرم ہے جڑا سانو حضور دیاں شانہ مل دیاں۔ مکے دے اندر جدو مکہ فتح نہیں سی نہ ہویا تے چدرا سی ابو جہل تے ابو لہب ورگیاں دی، جدو مکہ فتح ہو گیا تے چدرا ٹر گئی حضور دے غلاماں کو۔ توجہ کرنا جی، ابو جہل دا ایک بیٹا ہے، ابو جہل دا ایک بیٹا ہے جڑا بڑا پڑھیا لکھیا تے بڑا سمجھدار اور بڑا جناب اللہ اس وقت دانشور سمجھا جاندہ سی۔ ابو جہل دا بیٹا نبی پاک علیہ السلام دی غلامی اجے نہیں آیا، نبی پاک علیہ السلام دا جے کلمہ نہیں پڑھیا، پریشان ہویا جدوں پیو کو چدرا کھس گئی نا تے پیو نو کہنے لگا ابا ہن ساڈا دل نہیں کردا ایتھے رہن تے مکہ چھڈ کے ٹر جائیے۔ باپ کہنے لگا پتر ساری زندگی مکے گزاری ہے چھڈ کے نہیں جا سکتے، کہنے لگا یا پھر چدرا رہندی تے ٹھیک ہے اس گل نال تے ڈب کے مر جائیے تے او چنگا ہے، ایتھے نہیں رہ سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے جدو مکہ فتح فرمایا، ابو جہل دا بیٹا نبی پاک علیہ السلام دے دشمن دا پتر اجی حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، اجی نبی پاک علیہ السلام دا غلام نہیں بنیا، اجی حضور دا کلمہ زبان تے نہیں آیا۔ اکرمہ اپنے دوستان نال اظہار کردہ یار میں اپنے ابے نو بڑی باری آکھیا سا مکہ چھڑ جانا ہے لیکن ابا نہیں ماندا، ابا نہیں نہ ماندا تے میں ٹر جانا ہے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کر لیا، مکیوں باہر نکل گیا، ندی دے کنارے تے جا کے بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضور دی بارگاہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اکرمہ جڑا ابو جہل دا پتر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بچپن ساڈا تے او دا کٹھا گزریا ہے۔ توجہ کرنا ہے تے ساڈے واسطے سبق ہے اگر بچپن کٹھا گزریا ہوئے تے جوان ہو کے عقیدہ نہ رلے تے یاریاں نہیں پال لیاں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے نہیں آکھنا بچپن دا یار ہے ان جے ڈوب چلے آتے ایسی بھی ڈوب جائیے، بلکہ دعوت دینی ہے کہ یار تو غلط عقیدے دیں، اپنا عقیدہ درست کر۔ صحابہ دی یاری اکرمہ نال ضرور سی لیکن جدوں حضور دی غلامی میں چاہے نا انہوں نے کہا اکرمہ جے کلمہ نہیں نہ پڑھنا تے پھر تیرا رستہ الگ ہے ساڈا رستہ الگ ہے، رستے جدا ہو گئے۔ کیونکہ صحابہ اکرام دی شان حضور دے غلامہ دی شان کہ کیسی پیاری شان ہے۔ رب کائنات نے جنہ دے نال وعدہ فرمایا ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ الْحُسْنَى۔ رب کائنات نے جنہ نال وعدہ فرمایا ہے رضی اللہ ورضوان، فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا یہ میرے تے راضی ہو گئے۔ نمازی نماز پڑھ رہے میرا رب راضی ہو جائے، حاجی حج کردہ ہے میرا رب راضی ہو جائے، غازی میدان جہاد بھی جان رہے میرا رب راضی ہو جائے، شہید جان دے دیندہ ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ سارے اس واسطے رب دی رضا واسطے عمل کر دینے۔ صحابہ دیا شانہ کتنیاں مبارک نے اجے دنیا تے موجود نے۔ رب فرماندہ ہے میں انہاں تے راضی ہوں میرے تے راضی۔ فرمایا میری اطاعت راضی نے میں انہاں دی وفات راضی۔ انہاں نے اللہ یا رسول اللہ بلکہ میں تے کہنا ہوں نا اللہ اللہ نبی کے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ براء البراء۔
اللہ اللہ نبی کے صحابہ، بولو نا اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کہنا ہونا حضرت ابو بکر دی الف تو لے گئے حضرت معاویہ دی ہے تک، حضرت علی دی یا تک، اسی ہر صحابی دے غلام، ہر صحابی دے قدمہ دی خاک نو اپنی اکھاں دا سرما سمجھنے آ کیوں اللہ اللہ نبی صحابہ، سب صحابہ وراء ہے، سب نے دیکھا ہے مصطفیٰ کو، سب نے دیکھا ہے۔ اگر کوئی ایسا صحابی ہو جنہیں کلمہ پڑھے ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھے ہے، نہ حج کیتا ہے، نہ زکاة دیتی ہے، نہ صدقہ دیتا ہے، نہ خیرات کیتی ہے، نہ سخاوت کیتی ہے، کوئی کام نہیں کیتا، زندگی نہیں، مہلت ہی نہیں دیتی، بس کلمہ پڑھے ہے، حضور پہ ایمان قبول کیتا ہے، نماز پڑھن تو پہلا، نماز کے وقت تو پہلا، ہر عمل تو پہلا، جان نکل گئی ہے، میں کہنا علماء کو نہ پوچھ لو، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی کتب مدار، کوئی ابھی شان نو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہیں مصطفیٰ دا دیدار کیتا، حضور نو تکے آئے، سرکار دا دیدار کیتا ہے، صحابہ حضور دی بارگاہ جائے، آکر کر دینے سونے اکرمہ چلا گئے، حضور نے فرمایا پھر عرض کر دینے سونے سانو پتہ لگ گئے، اکرمہ جا کے ندی دے کنارے تے بیٹھا تے کہندہ ہے میں ڈوب کے مر جانا ہے، واپس نہیں جانا۔ حضور نے فرمایا تسی کی چاندے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈی اجازت ہووے تے جا کے اکرمہ نو ایک واری اسلام دی دعوت نہ دے لئیے۔ اے یاری ہوندی یار نو راہ راستے لے ہونا، اے نہیں کہ یار دا عقیدہ گندہ تو دے عقیدے وچ گم ہو جانا، اے نہیں، اگر یار گمراہ ہو گیا تو انہوں راہ راستے لے آؤ۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ دا خیال سی، حضور فرمان گے میرے دشمن دا پتر ہے دفع کرو رہن دیو۔ حضور نے فرمایا صحابہ کلے نہ جانا، منو میں نال لے چل۔ اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ چاند اے دیکھو ایک ہی لگا ہے نلین شریف، یہ بولو اچھا بولو، ساڑھا چکے مسلک حق اہل سنت سانو علماء نے کی سکھایا ہے، ایک ہی ہے جی نلین شریف، اساں کتھے رکھے ہے سینے تھے، کتھے رکھے ہے جی جنہ حضور دا نلین سینے تے رکھے ہے انہاں میرے آقا دا حسین کتھے رکھے ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جنہ نلین سینے نہ لائے انہاں پھر میرے حضور دا حسین کتھے رکھے ہے، اور یاد رکھنا دنیا تے مولا حسین دی امامت شہادت تے متعلق گلہ کرے گی، میں جملہ کہنا چاہنا نہیں آبادی دے رہن والے ہو، ڈسکا دے شہریوں، حضور دے غلاموں، اور دنیا مولا حسین دی مثال نہیں لیا سکتی، مولا حسین دی مثال ایک پاسے، ایک خادم حسین دی مثال اللہ تاجدار خطر نبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں کہ مولا حسین دی مثال تے ایک بار سے دنیا تے اجے تک تے خاتم حسین دی مثال نہیں آئی۔ آؤ مسلمانوں، حضور دے غلاموں، جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نرکیتی سونے ہیں اکرما ڈب چلے آئے، کی حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میں بھی توڑے نال چلنا۔ ان توجہ میرے وار رکھنا، میرے نبی چل پینے خرامہ خرامہ ہولی ہولی حضور قدم رکھ دے چل دے نبیاں دے سردار جس ویلے اس مقام تے پہنچے نے جتھے اکرما بیٹھا ہویا سی، نبی دے کنارے دے سر پھڑ کے بیٹھا ہویا سی، ان قریب چھلانگ مارن والا سی۔ حضور نے اپنا ید اللہ دا ہاتھ اگاں بدایا ہے، سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک انج کر کے اکرما دے موڈے تے رکھے ہے۔ اکرما نے پیچھے دیکھے آئے، کب کبھی تاری ہو گئی، جسم تے راشا تاری ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کی گال ہے، کیوں کم بنائے بیا، کیوں رون لگ بیا ہے؟ کہتے ہیں آج میں نو کوئی نہیں بچا سکتا، آج تواڈے صحابہ بھی آ گئے نہیں، میں نو پتہ ہے میرے باپ نے بڑے ظلموں ستم کیتے نہیں، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نہیں، بڑیاں بے ادبیاں کیتیاں نہیں، آج گن گن کے میرے کو بدلے لے جانے نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اکرما اسی تینوں مارن نہیں آئے، اسی تینوں بچان آئے۔ سونے ہاں اج میں کیویں بچ سکدا واں؟ فرمایا بچن دا رستہ ایک ہی ہے، اور کیتی سونے او کی رستہ ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا اوے کلمہ تو پڑھ لے، جنت دی ضمانت میں دیواں گا، بھی بچ جائے گا، اگے بھی بچ جائے گا۔ اکرما پہندا کلمہ پڑھن تو پہلا میری ایک شرط میں منانا چاہنا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اکرما کی شرط منانا چاہنا ہے؟ کہتا ہے او ندی دے دوسرے کنارے دے پہاڑ دے اوپر بڑا وزنی پتھر پیا ہوئے ہے۔ حضور نے فرمایا نظر آ رہے ہے؟ کہتا ہے جناب اس پتھر نو اشارہ کرو، تہاڈی انگلی دا اشارہ ہوئے کہ دو ٹکڑے ہوئے نیچے آوے، پھر پانی دے اوپر تردہ آوے، ڈبے نہ آگے تو آدھے قدم چم لے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ میرے نبی پاک نے فرمائے کرما ساری زندگی میرا پیو بھی شرطیں مناندا رہے، تم بھی شرط رکھ دیتی ہے، کہندا سونیا بس کوئی گل ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں، ہن توجہ میرے وال رکھنا۔ میرے نبی نے مٹھی بند کی تھی، شہادت کی انگلی بلند فرمائی، پتھر والی اشارہ فرمایا، پتھر دو ٹکڑے ہوئے، جدے وال نبی دے اشارے ہو جان، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ نبی پاک دا اشارہ ہویا، پتھر نیچے آئے، دو ٹکڑے ہوئے، پتھر پانی اتے ترن لگ پہ آئے۔ تساں کدی پتھر تردا ویکھیا؟ کدی ویکھیا ہوئے؟ تجربہ کر کے ویکھنا، چھوٹا جا بجری دا دانا ہی لے کے دابڑے چ پانی پا کے اتے رکھنا، ترے گا کہ ڈب جائے گا؟ ایتے وزنی پتھر پیا تردا ہے۔ تاجدار گولڑا سید نصیر الدین نصیر بولے، آپ فرماتے ہیں کیوں پیا تردا ہے؟ وہ کیا ڈوبے، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے، وہ کیا ڈوبے، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے، کشتیاں اپنی کنارے
کیا ڈوبے سب کہہ لو وہ کیا ڈوبے جو محمد کے طرح ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوئے پتھر آ رہا ہے پتھر آ رہا ہے حضور وال آ رہا ہے اکھاں بھی کوئی نہیں لیکن سدھا آ رہا ہے کان بھی کوئی نہیں لیکن سندا ہے پیا پیر بھی کوئی نہیں لیکن آ رہا ہے کیونکہ وہ دا سب کچھ میرا نبی ہے وہ دا سب کچھ میرا میاں محمد بخش دا کلم اٹھیا فرماندے نے عملہ والے کوئی تر تر جہاں بے تے غافل بہتے کہاں بے دپن نہیں کہندے محمد بخشا تے کامل پیر دپن نہیں دے محمد بخشا اتے کامل پیر جنا دے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پتھر حضور والا آ رہا ہے سدھا حضور والا آ رہا ہے میرے نبی کنارے پہ کھڑے نے پتھر چلتا ہویا سرکار والا آ رہا ہے اکرمہ دیندہ ہے بیا سوچدا ہنے رکے گا ہنے ٹھہر جائے گا ہنے ڈب جائے گا ہنے رخ بدل جائے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ جنو محمد دے اشارے ہو جان ان دنیا دی کوئی طاقت بھی روک نہیں کیونکہ صحابہ نو حضور دے اشارے نے بولو بولو صحابہ نو حضور دے اشارے نے جنہ دی شان حضور نے بنائی ہوئے جیڑی کلاس میرے نبی پاک دی ہوئے توجہ ہے جی اگر میری کلاس ہوئے میں جنہ بچہ نو پڑھا رہا ہوں تو انہاں دی غلطی میرے شاگرداں تے نہیں کرنی آکے حیا ہونی ہے کہ ساڈے استاداں دی کلاس ہے انہاں دی غلطی اسی نہیں تے کوئی میرا بھی کوئی سینئر ہوئے صحابہ میرے نبی دی کلاس ہے جے ٹھیکیدار بنے نا اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں اونج نہیں اینج نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں صحابہ اونے جنہ دا واسطہ درمیان جو کٹ دئیے تے تیرے تے میرے تک دین ہی نہیں پہنچ سکتا اگر ساڈے اور حضور دے درمیان میں جو صحابہ دا واسطہ نکالے بلکہ میں ایک ونڈ کیتی ہے صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام دیاں زندگیاں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی مطہرہ دے اندر آپ دے محفل دے اندر بیٹھن والے احباب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تو لے کے جناب مولا علی مشکل کشا آپ دے دور مبارک تک تقریباً 25 سال بن گئے کم و بیش کتنے سال 25 سال کچھ لوگ آندھیں جی جناب مولا علی مشکل کشا وہ تو نماز ہی نہیں سن مگر پر تو کاری پڑھ لیندے سن میں کہا میں مندہ ہی نہیں 25 سال مولا علی نماز جماعت نہ پڑھی ہو 25 سال میں کہا مولا علی جماعت نہ نماز نہیں پڑھی یہ مسائل علماء زیادہ جان دیں توجہ فرمانا یہ نہیں ہو سکتا جدہ مقتدی علی ہوئے اس امام دا نام صدیق ہے جدہ مقتدی علی ہے اس امام دا نام فاروق ہے جدہ مقتدی علی ہے اس امام دا نام عثمان غنی ہے میں کہا جدے پیچھے مولا علی نے نماز نہیں پی ہوئے جدے پیچھے جناب علی نے پڑھی ہوئے جدوں امام مولا علی نے منیا ہوئے میں کہا تیری کی مجال ہے تو انہوں امام نہ منے بلکہ میں تے کہنا ہونا صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں
جڑا جناب صدیق اکبر دیاں وفاواں نو جاندا ہے وہ لب خاموش نہ رہے مل کے کہہ لو صدیق اکبر تیریاں وفاواں نو یاد نے صدیق اکبر تیریاں صدیق اکبر صدیق اکبر تیریاں وفاواں یاد نہیں تیریاں کیتیاں اداواں سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں میرے نبی فرمان مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے نبی پاک نے فرمایا ہے ابو بکر نو آکھو مصلی میرے تے کھلوے پیچھے صحابہ کھلون ابو بکر دے پیچھے سارے نماز ادا کرو امام میرے نبی بنایا ہوئے میں کہنا مولا علی میں کہنا اے گل کر کے کیوں اپنے ایمان نو خراب کرنا چاہتے رہے لوگ کیوں اپنے ایمان نو داؤ تے لانا چاہتے رہے بلکہ قبلہ میں تے کہنا ہونا کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی ہو گیا نعرہ توجہ اے جڑے لگے پھر دن نا بعد دا تسلسل میں نعرے دا منکر نہیں بعد دا تسلسل پھر سمجھان وچ جڑا نا وہ کمیاں توجہ فرمانا اے جڑے آندے پھر دار والے گھر والے توجہ ہے کہ نہیں مینوں ایک گل تے دسو حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضور دی بیوی ہے کہ نہیں ہے وے یار مینوں تسی دسو میں جناب ابو بکر نو دار والا آکھاں کہ گھر والا آکھاں تیرا سسر ہوئے تے تو انہوں دار والا کہیں گا کہ دار تیرے بلکہ میں تے کہنا ہونا جدر میرے نبی دیاں بیٹیاں گئیاں وہ بھی گھر شان والے نے جڑیاں حضور دے گھر آئیاں نے وہ بھی گھر شان والے اچھا 25 سال میں عرض کیتا کہ 25 سال وقفہ ہے حضور دے 4 یاراں دی خلافت 25 سال حضرت مولا علی مشکل کشا 25 سال وچ 50 51 یا 52 عیداں بھی ہوندیاں نے تے 5 لاکھ نو کاؤنٹ کر لینا دیہاڑی دیاں 5 نمازاں تے 25 سالاں دیاں نمازاں 5 لاکھ تو اُتے بن گئیاں 5 لاکھ تو جدے پیچھے مولا علی 5 لاکھ نماز ادا کرن نہیں سمجھ آئی گا جدے پیچھے جناب مولا مشکل کشا 5 لاکھ نماز ادا کرن انہوں نے حضور دے یار ابو بکر تے عمر کے آ جان منو بات بڑی یاد ہے استاد گرامی جناب حضرت بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولنا پڑھدا سمجھ جامعہ نظامیہ میں علم صرف آپ کول پڑھے آئے آپ دانا اس سال آپ عمرہ شریف کرن واسطے تشریف لے کے جانا سی آپ دی طبیعت دے اندر جویں تساں دیکھیں تساں لیٹ دیکھے آپ نے علماء کرام جان دینے آپ دی طبیعت دے اندر جوش اسی طرح ہی سی بلکہ ہون اس تو زیادہ سی آپ نا سبق پڑھا رہے سن تے اسی ایک تقاضا کیتا استادہ نال اساں عرض کیتی استاد جی اے جڑا استادہ نے نا تقریباً اے دیکھ دو بے پائپ جدے ہوتے میک لگا ہے تقریباً یہ دنوں زیادہ لمبا ڈنڈا سی جڑا کلاس وچ رکھیا سی استادہ نے تے اساں کہ استاد جی جدو تساں حضور دی بارگاہ چ ہو کے آنا ہے تے تسی پھر امید ہے کہ ڈنڈا نہیں چلاؤ استاد مسکرا پہ تے مسکرا کے آپ نے فرمایا کیوں اساں عرض کی تھی استاد جی اور رحمت للعالمین دی بارگاہ ہے
تو پھر تسی رحیم ہو جاؤ گے، شفیق ہو جاؤ گے، مہربان ہو جاؤ گے۔ استاد فرمان لگے اتے رحمت للعالمین بھی ہے تے اتے صدیق تے عمر فاروق بھی نے، تے میں فیض صدیق بھی لے کے آنا تے فیض فاروق اعظم بھی لے کے آنا۔ پھر جس ویلے بابا جی ممبر رسول تے بیٹھ کے فیض صدیق اکبر چمکیا ہویا پر پوری دنیا نے دیکھیا، پھر فیض فاروق اعظم چمکدا ہویا تے ممبر رسول تے سن اور ایوان دے اندر کرسیاں لرزے وچ آ جاندیاں سن جب بابا جی دی زبان حرکت وچ آوندے سن۔ آدھی قسم کفر لرزدا ہویا، انہاں اکھاں نال دیکھیا، کفر لڑکھڑاندا ہویا، انہاں اکھاں نال دیکھیا، کفر گردا ہویا، انہاں اکھاں نال دیکھیا، جنہاں اکھاں دے نال حضرت بابا جی خادم حسین رحمت اللہ تعالی علیہ جدو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی تلاوت کر دیا، اپنے تے اپنے بیگانیاں نو اساں قدماں دے وچ پیا ہویا ویکھیا ہے اور آکھیا بابا جی واقعی نہ اس تو پہلے کوئی ایڈی سونی مثال ویکھی ہے، نہ اس تو بعد کوئی امید نظر آ بابا جی تہاڈا نام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور آپ دیاں باتاں میرے نالوں زیادہ تسی جان دے ہو، سن چکے ہو کہ جہل دیاں سلاخاں دے اندر بابا جی ایس عالم دے اندر کوئی اپنی جائیداد دی خاطر تے نہیں سن گئے، کوئی سونے چاندی دا کوئی زمین دا جھگڑا تے نہیں سی، نہیں، تحفظ ناموس رسالت واسطے، تحفظ ناموس رسالت واسطے سانو ہر ایک نو ایک قربانی دینی ہوئے گی۔ اور یاد رکھنا جان تے جانی ہوئی ہیں، ایک دن دنیا تو جانا ہی ہے، یہ دنیا تو انج جائیے جی میں بابا جی فرماندے ہوندے سن کہ کسے دے ہو کے مریے تے مول پہ جائے تے پھر جنازے دا روح پرور منظر کی سمجھ دے ہو، بابیران دے رشتہ دار سن، کوئی عزیز سن، کوئی جناب اعلیٰ کوئی رشتہ داریاں کوئی نیوندرے پاجی دی گال سی، نہیں، رشتہ داری کوئی سی کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے رشتہ کل بھی تھا۔ اکرمہ پیا ویندا ہے، وہ پتھر چلتا ہویا آ رہا ہے، جدوں حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے کنارے نہ لا کے لگا ہے، قدم پیا چمدا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ دیکھ لے پتھر پہ کلمہ پیا پڑھ رہے، تو کدوں کلمہ پڑھ رہے؟ نے سرکار دے قدمہ تے ہاتھ لایا اور کہتا ہے سونیا جی میں نو بلایا جے انجیے نو واپس بھی بھیج دے وہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بلا سکتا ہے وہ واپس بھی بھیج سکتا ہے۔ حضور نے پتھر کو اشارہ فرمایا، پتھر بحالے زبان اور کہتا ہے سونیا پہاڑ دی چوٹی دے بہ گئے، سونیا انتظار پیا کردا سا، اے انگلی جڑی اٹھ دی ہے تے ڈبا سورج پیچھا موڑ نہیں دی ہے، اے انگلی اٹھ دی ہے چند دو ٹکڑے کر دین دی ہے، اے انگلی اٹھ دی ہے تے درخت قدمہ چ بلا لئی دی ہے، سونیا انتظار سی کبھی تے انگلی اٹھے گی میں بھی حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں گا۔ سونیا جے ہن قدمہ چ بلایا جے تے میں سنیا ہے لجپال پریتا توڑ دے نہیں، بوہے آیا نو خالی موڑ دے نہیں، پھر جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔
حضرات میں اپنی بات میں اختصار وال لے کے جانا چاہنا. میرے نبی دا نور نبوت 54 پاک واسطیاں دے نال میرے نبی دا نور حضرت آدم تو چلے. بولو کتھوں چلے؟ حضرت ساڑھے سارے دے باپ کون نے؟ حضرت آدم علیہ السلام. بولو حضرت. بس 1-2 منٹ ایک بات سمجھانا چاہنا, توجہ میرے بار رکھنا. ایک بچے نے صبح سکول لے جاؤ تو جا کے کہو پرنسپل صاحب دی خدمت عرض کرو جناب بچے نے داخل کر لو. نام کی ہے جی؟ نام عبداللہ ہے. ولدیت تسی کہو جی ولدیت حضرت آدم علیہ السلام. لکھ لین گے؟ جواب دیو نا. نہیں گالتے تسی سچی کی تھی, سچی نہیں کہ ولدیت آدم علیہ السلام تے لکھن کے کیوں نہیں؟ کسی دا شناختی کارڈ نادرہ تو جاری نہیں ہویا ولدیت آدم علیہ السلام, گل بھی سچی ہے. کسی دے لائسنس تے ولدیت آدم علیہ السلام نہیں, گل بھی سچی ہے. کسی دے ڈومی سیل تے جناب یہ نہیں ولدیت آدم علیہ السلام, گل بھی سچی ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ تے لکھیا ولدیت آدم علیہ السلام, گل بھی سچی ہے. لکھیا کیوں نہیں؟ اس واسطے نہیں لکھیا, توجہ کرنا. آدم علیہ السلام تک پہنچن واسطے اپنے ابے تو لے کے تے آدم علیہ السلام تک کروڑاں وسیلیاں دی لوڑ ہے. کروڑاں وسیلیاں دی ضرورت ہے. میں کیا حضرت جی ایک سمجھ نہیں آئی. میں کیا اپنے ابے واسطے کروڑاں بھی منن واسطے تیار ہو تے خدا واسطے ایک محمد دا وسیلہ نہیں من دے. اپنے ابے دی گل آوے تے کروڑاں بھی منن واسطے تیار ہو. جی میں آندے نا 5 دنوں دی لسی پئی ہوئے نا 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 روڑیا جے رب دا نور ہے. میں کہا یہ رب دا نور کیویں ہو گیا ہے؟ کہ جی دودھ رب دا نور ہے, دودھ تو بنی ہے, دودھ رب دا نور ہے. میں کہا دودھ کتھوں آیا ہے؟ کہ جی جانور نے دیتا ہے. میں کہا دودھ دا مرکز تے محور کی ہے؟ علماء کرام نے پوچھو من بین فارسن. دودھ جتھوں آندا ہے نا وہ دے ایک پاسے گوبر تے ایک پاسے خون ہے, درمیان میں اللہ دا نور ہے. ایک پاسے گوبر ہے ایک پاسے خون ہے, درمیان میں اللہ دا نور ہے. میں کہا جی ایک پاسے گوبر ہوئے ایک پاسے خون ہوئے, درمیان وچوں اللہ اپنا نور دے سکتا ہے تو سیدہ آمنہ دے بطن پاک وچوں اللہ اپنا نور نہیں دے سکتا. میرے نبی دا نور نبوت 54 پاک واسطیاں. علماء کرام تسی سارے صاحب نسبت و مرشداں والے ہو, میری گل بھی مرشداں والے نہیں سمجھ آنی ہے. توجہ کرنا. اسی اپنے مرشداں دے شجرے رکھے نے اپنے گھراں چ برکت واسطے پڑھنے میں یا کدی کدی تسی بھی پڑھیا کرو. علماء ان چیزاں جان دے نے. میں تو دسن لگا حضور دا شجرہ کوئی ہو جا پڑھیا لکھیا بندہ تو تسی انہوں پوچھو جناب تو اڈے ابا جی دا نام کی ہے؟ میرے ابا جی دا نام جناب میرے ابا جی دا نام سیف اللہ. ولدیت امام دین. اگے پردادے دا نام کی ہے؟ کوئی نہیں ہونا, مک گئی ہیں ڈگریاں ساریاں ہی. اگے پردادے تو اگے لگڑ دادے دا دس چڑھو, کوئی پتہ ہی نہیں. میں کہا میرے نبی دا خاندان انج دا نہیں, جنہ دا پتہ ہی نہیں. حضور دا خاندان ہوئے جنہ دے نام آج بھی 14ویں رات دے چاند وانگو چمک دینا, پر دسنے تینوں انہیں نہیں جنہیں آلہ حضرت دے در دے ٹکڑے کھا دے. جان نہیں پتا جنہ حضور غوث پاک دے در دے ٹکڑے کھاتے, جنہ داتا دا لنگر کھاتا ہے. میں کیا ہوتے انہوں دسن گے جنہ نے حضرت بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے بارگاہ دے اندر شرف تلمز اختیار کیتا ہے. میں کیا ہوتے انہوں دسن گے نبی پاک دے خاندان کیڑے نہیں. حضور دے خاندان سنو, اپنا سینہ روشن کرو. میرے نبی دا نور نبوت حضرت آدم تو چلے, آدم سے شیش, شیش سے انوش, انوش سے کینان, کینان سے محلائل, محلائل سے یارت, یارت سے ادریس, ادریس سے متوشلک, متوشلک سے ساخ, ساخ سے لامک, لامک سے نوح, نوح سے سام, سام سے عرفخشد, عرفخشد سے حود, حود سے شالد, شالد سے خالد, خالد سے اشرور, اشرور سے عروب, عروب سے نحور, نحور سے تارق, تارق سے ابراہیم, ابراہیم سے اسماعیل, اسماعیل سے قیدار, قیدار
سے حمل، حمل سے نابک، نابک سے حمیسہ، حمیسہ سے عدب، عدب سے عد، عد سے ادنان، ادنان سے معیز، معیز سے مدار، مدار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خدیمہ، خدیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے غالب، غالب سے سحر، سحر سے لوہی، لوہی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے قصوی، قصوی سے عبد المناف، عبد المناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد الرسول اللہ۔ ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد الرسول اللہ۔ حضرت عبد المطلب دے ایک پتر دا نام عبداللہ ہے، ایک پتر دا نام ابو طالب ہے۔ ہن سنو ذرا، ابو طالب دا پتر ولیاں دا سردار ہے، عبداللہ دا پتر نبیاں دا سردار ہے۔ نمازاں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکاتاں بھی دو، صدقے تے خیراتاں بھی کرو، پر جدوں ربیع الاول دا چند چڑھ جائے چھٹیاں لاؤ، لوکی پوچھن یا چنگے بھلے سدھے مسیتے جاندے سو، آ جاندے سو، نمازاں پڑھ دے سو، سانوں کوئی تکلیف نہیں سی، پڑھی جاؤ، لیکن اے دسو نا آج دن دا چند چڑھیا ہے، چھٹیاں لان لگ پے ہو، مٹھائیاں بنڈل لگ پے ہو، سبیلاں لان لگ پے ہو، ایک ہی ہے انہاں نوں دسو یار چند چڑھے چند چڑھے آمینہ دے لال دا چند چڑھے چند چڑھے آمینہ دے۔ نمازاں دی انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں، روزیاں دی کوئی تکلیف نہیں، اور مسجداں بناتی نانا بس اسے گل دی تکلیف ہے۔ یہی دسنا چاہنے ہیں اج مسجد معصومیہ دے اندر اے اعلان تے کرنے ہیں لوگوں چڑھ چڑھے آمینہ دے تھانوں آکھن گے جناب چند تے ہر مہینے چڑھدے نے، اس چند دی کی گل ہے؟ انہاں نوں آکھو کہ او چند دے شان وکھیرا آمینہ دے او دے گھر وچ، او دے گھر وچ چاندن آئی چاندنا جہڑا دیوے جہڑا دیوے مصطفیٰ دے بال دا جہڑا دیوے جہڑا دیوے مصطفیٰ دے بال دا چند چڑھ جائے ربیع الاول دا پھر آکھیا کرو آؤ سارے چرچا کریے ہاشمی لج والدہ شان بکھیرا شان بکھیرا آمینہ دے۔ جی ٹھیک حضرات، حضرات گرامی گل زندہ حضور دیاں باتاں جتنے بھی کردے رہیے، ساڈے تو پہلا آن والے گلاں کردے مک گئے نے، حضور دیاں گلاں نہیں مکیاں۔ ذکر تیرے تھی آقا طبیعتاں اک دیاں نہیں، بندہ مک جاندہ ہے پر گلاں تیریاں مک دیاں نہیں۔ ادھر تکنا میں بات ختم کر دیتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ دی محفل سجائی تے جے ہو جے محفل وچ آئے ساں انج دے واپس ٹر گئے، فائدہ تے کوئی نہ ہویا کہ کوئی ہویا فائدہ نہیں۔ محفل پاک وچ حضور دے ذکر دی بزم وچ آن دا مقصد ہے اگر بے نماز ساں تے نمازی ہو جائیے،
تے نماز بھی پڑھو تے ادائے مصطفیٰ سمجھ کے پڑھو. ایک گل میں اس واسطے کرنا ہونا، فجر دیاں رکعتاں نے 4، 2 سنتاں نے تے 2 فرض نے. کوئی بندہ اٹھے جی میں 2 فرض نہیں پڑھنا، میرے کو بڑا ٹائم ہے، میں 8 کو فرض پڑھ لاں گا. نماز پرتا کے بوتھے تے پینی ہے، لے جا نماز وہ لیا جڑی ساڈے یار دی نماز، ادائے مصطفیٰ والی نماز. روزہ کوئی غروب آفتاب دے ویلے نہ جناب اللہ افطار کرے، آکے میں نا تراویحاں تو بعد روزہ کھولاں گا. عقل دا تقاضا ہے وے بھوک زیادہ کٹی سو، پیاس زیادہ کٹی سو، ثواب زیادہ ملے، لیکن جڑا ثواب ملیا سی وہ بھی ضائع ہو جانا ہے. رب فرمانا ہے روزہ او لیا جڑا میرے محبوب دا روزہ. جیڑا بھی عمل کرو خاص حضور دی ادا سمجھ کے کرو. اپنے علماء دے دستو بازو بن کے رہو، علماء دے نال اتفاق اور محبت تقسیم کرو. میں اکثر بات کہنا ہونا، اسی کل 10ویں دا ختم ہوئے نا، توجہ کرنا، تے جناب جتے فروٹ خریدنے ہیں نا اتے نال ایک سوٹ لے آنے ہیں. وہ سجن یار سوٹ کی کرنا ہے، کیڑا بیاہ شادی ہو؟ نہیں یار جڑے اپنے حضرت صاحب نہیں مسجد انہوں نے دینا ہے. توجہ ہے جی، انجی کر دے ہو نا تسی 10ویں دے ایک سوٹ لے آن دے ہو جڑا کدی اپنے پتران بھی نہیں لے کے دیں دے، او دے نال میں کٹیا لے کے دے ختم شریف چ رکھنے. اے ہن چھڑ دیو تہاڈی مہربانی، اے بڑا کر لیا. یہو جے موقع دے دعاواں نہ لیا کرو، دعاواں لین دے اور موقع پیدا کرو. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ جدی خدمت کردا ہے نا دعا کردا یا اللہ اینو بہاراں لگیاں رہن، اے میری خدمت کردا رہے. جے مرنیاں تے ہی سوٹ دینے جے تے پھر یہی دعا کرانی. نہیں سمجھ آئی؟ جے تساں مرنیاں تے ہی علماء دی خدمت کرنی ہے تے پھر یہ مطلب یہی دعا کردے رہی تے کل 10ویں ہوندے رہن تے سانوں بھی سوٹ لبدے رہن. نہیں، جدو گرمی سردی دی شاپنگ کرو نا اپنے بچیاں دی، وہ تو ایک سوٹ اپنے بچیاں دے استاداں دا بھی خرید لو، اس نیت نال کہ استاداں دی دا حق کے انہاں دی خدمت کریے. اپنے امام جنہاں دے پیچھے نماز پڑھنے ہیں تاکہ وہ تیرے واسطے دعا کرن یا اللہ انہاں دا کاروبار چلدا رہے. اے دعا چنگی ہے کہ کل 10ویں والی چنگی کیڑی کرانی ہے؟ تے پھر اس واسطے یہ رسمہ چھڑ دیو، یہ پرانا ہو گیا معاملہ تے وہ دور گزر گیا ہے. اپنے علماء دی خدمت اپنا فرض سمجھو. عالم دین ہر فیملی دا فرد ہوندا ہے ذہن چ رکھنا. اور میں تے کہنا ہوں نا کہ اپنے بچیاں نو جیڑے بچے آج تیرا ادب کر دینا تیرا احترام کر دینے، اے علماء دا شکریہ خدا دی قسم ادا کرتا رہے تے نہیں کر سکتا. کیوں؟ ان صفاں تے بیٹھن والیاں نے دسیا ہے کہ ماں دے پیراں تھلے جنت ہے. کسے یونیورسٹی چ نہیں جے پڑھایا جاندا، کسے کالج چ نہیں جے دسیا جاندا، کسے سکول تے بینچ تے ٹیبل تے گل نہیں جے دسی جاندی کہ باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے. اے مسجد دیاں صفاں تو پتہ لگدا جے تے اے علماء جے تیری اولاد نو تیرا فرما بردار بنانا چاہندے نے، دعا بھی کر دیں تے کوشش بھی کر دیں تے پھر سانو بھی تے چاہیے دینا سی علماء دے نال وفاداری کر. اس واسطے یہ بہت ضروری ہے. ایک گل بڑی مشہور ہے، ایک گل بھی میں ضروری کرنا چاہنا اور ہر خطاب کے اندر میں کہنا، جدوں پاکستان خطہ الگ ہوئے نا کچھ گلاں انہاں دیاں رہ گئیاں نے ادھر تے ساڈے مسلمانوں نے انہاں زبان دا چسکا بنایا ہے. وہ پتہ کی آندے پھر او جی جے مولوی جنت جے ٹر گئے آندے کی آندے ہو جے مولوی. اگلی گل میں نہیں آکھنی کیونکہ گل ساڈی ہے ہی نہیں، اے او ادھر چھڈ گئے نے تے تساں یہ گل کیچ کر لئی. توجہ کرنا، یہ دا مطلب ہے جدے پیچھے کھلو کے تو نماز پڑھیں وہ جہنمی ہے تے تو جنتی. یہ دا مطلب جیڑا تیرے پتر نو قرآن پڑھائے، جیڑا تیرے بچے دے کان وچ اذان آکے تیرے پتر دا نکاح پڑھائے، جنازہ پڑھائے، وہ جہنمی تے تو جنتی. انج نہیں ہو سکتا. اس واسطے یہ گلاں جڑیاں نا کر کے تے اپنا ایمان ضائع کرنا. علماء اکرام دے نال محبت دا رشتہ قائم کرنا، نفرت دا رشتہ قائم نہیں کرنا. امام غزالی نے فرمایا جن نے اپنے عالم دی جدے پیچھے نماز پڑھ دے جتی نے جتڑی کہہ دیتا نا
وہ نمازاں دا چارہ کر لے ولیٹ کے لے جائے وہ فارغ ہو گئے وہ دی دستار ہو گئی ہے جنہیں عالم دی جتی نے جتڑی کہہ دیتا ہے میرے بھائیو اپنے علماء دی قدر کرنی ہے اپنے علماء دے دست و بازو رہنا ہے انہاں دی خدمت اپنا فرض سمجھنی ہے پھر اپنی مسجد کے نال محبت کرنی ہے آج کل بڑے لوگ جناب اعلیٰ او جی آؤ جی ساڑھے کول دین دیاں باتاں ہو رہی ہیں انہوں نے کوئی دین تسی اپنے کول ہی رکھو جدے جی مصطفیٰ دا بھی احترام نہیں اصحاب دی آل دا بھی احترام نہیں سانو دین ہو چاہی دا جدے چی حضور دا بھی احترام ہوئے حضور دی آل دا بھی تے اصحاب مصطفیٰ دا صرف مسجدہ مساجد اہل سنت و جماعت نے بس میں بات ختم کر دیتی حافظ عزیز الرحمن صاحب سے پیغام پہ کما گا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں وہ گناہگاروں کی بخشش کا وہ گناہگاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے گناہگار جو محشر میں ہر نظر کانپ اٹھے گی خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر جو کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے